अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद वारसी और आप देख रहे हैं पसे आईना। पसे आईना के इस प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे कायनात की इब्तिदा से। चलते चलते हम हर मौजू पर बात करेंगे, वो चाहे मज़हब है, सियासत है, फ़लसफ़ा है, तारीख़ है। तो अभी आज जहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं अपनी पहली एपिसोड का कायनात का सफ़र, इसमें हम देखेंगे दुनिया को इस अंदाज़ में कि शायद इससे पहले आपने ना देखा हो, और इस सफ़र में हम आपको ले जाएंगे लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, जब ना टाइम था, ना स्पेस थी, ना ही कोई शय थी, उस लामकानी की कैफियत में और उस इब्तिदा के मराहिल में जब कुछ नहीं था। सोचिए उस घड़ी के बारे में। वो लम्हा कुछ भी नहीं था, न टाइम था, न स्पेस थी, बस एक अनोखा नुक्ता जिसमें पूरी की पूरी कायनात समाई हुई थी। ये अजराम फल्की, ये निज़ाम शमसी, ये नबातात, हैवानात, ये ज़मीन व आसमान, ये समंदर, ये पहाड़, ये तमाम की तमाम मौजूदात जो आज हम अपनी आँख से इर्द गिर्द देखते हैं, और साइंस हर रोज़ नई दरियाफ्त, नई इजादात करती है। ये तमाम की तमाम कायनात एक नुक्ते में समाई हुई थी, और अचानक से वो नुक्ता एक धमाके से अलग हुआ, और ये तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम मौजूदात वजूद में आईं। तो देखना ये है और सोचना ये है कि आज का इंसान जो कि साइंसी बुनियाद पर सोचता है, वो कैसे यकीन करे कि ये सब हुआ भी था या नहीं। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक इंतहाई छोटा और इंतहाई गर्म नुक्ता एक धमाके से एक्सपैंड हुआ, और उसी एक्सपेंशन ने टाइम और स्पेस दोनों को जन्म दिया, और स्पेस के साथ साथ मैटर यानी मादा वो शय जो कि बुनियाद है हर इस बेजान चीज़ की, जो कि हमें कायनात की सूरत में आज नज़र आती है। वो मैटर भी उसी वक्त बनना शुरू हुआ, और उस बनने के साथ साथ वो सब कुछ जो आज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द, ये सब कुछ उसी लम्हे, जबकि ये घड़ी भी, ये लम्हे भी उसी वक्त बने, तो ये तमाम की तमाम अशिया उसी वक्त बनना शुरू हुई उस एक बड़े बिग बैंग धमाके से। लेकिन सवाल ये है कि आज साइंसी बुनियादों पर और इंटरनेट पर बैठे हुए नौजवान को ये बात कैसे समझाई जाए और कैसे इस बात का सबूत दिया जाए। तो हमें जवाब मिलता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से, एक हल्की सी आफ्टर ग्लो जो कि पूरी की पूरी कायनात में बराबर फैली हुई है। और इस माइक्रोवेव रेडिएशंस को दरियाफ्त किया साइंटिस्ट ने 1965 में, और यही बिग बैंग थ्योरी का सबसे बड़ा और बुनियादी सबूत है, और सबसे बड़ी बिग बैंग की तस्वीर है
سائنسی بنیادوں پر سوچنے والے انسان کو دلیل کے طور پر بات سمجھانے کے لیے۔ دوسرا ثبوت ریڈ شفٹ ہے۔ ایڈون ہبل نے دیکھا کہ یہ گلیکسیز یعنی کہکشاں یہ ہم سے جتنی دور ہے یہ اتنی تیزی سے ہم سے اور دور جاتی ہے، اور اس کا اندازہ ایڈون ہبل نے اس سے آنے والی ساؤنڈ ویوز سے لگایا۔ اس کی مثال اسی طرح سے سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے آپ اپنے ان کانوں سے دور جاتی ایک تیز رفتار کار کی آواز آپ سنتے ہیں، تو جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے اس کی آواز میں اور اس کی ساؤنڈ میں آپ کو ایک کم ہوتا ہوا فرق نظر آتا چلا جاتا ہے، اور اس آواز سے آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کار جو ابھی آپ کے پاس سے گزری ہے یا جو ابھی آپ کے پاس تھی یہ اتنی تیز رفتار ہے اور اتنی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے کہ پہلے جس مقام پر موجود تھی یہ اب اسی طرح گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ یہ اور دور جاتی چلی جا رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ایڈون ہبل نے ریڈ شفٹ کے ذریعے دوسرا ثبوت دیا اس بگ بینگ تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے۔ بگ بینگ کے ملینز سالوں کے بعد، یعنی اس واقعے کے ملین سالوں کے بعد میٹر کی بنیاد ایٹمز بننا شروع ہوئے، اور پھر ہیلیم اور ہائیڈروجن سے ستارے بنے، اور پھر ستارے جو بنے اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئے، فیوز ہوئے، اور اس کے بعد نئے ایلیمنٹس بنتے رہے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ لگ بھگ 9 ارب سال کے بعد، یعنی بگ بینگ کے واقعے کے 9 ارب سال کے بعد سائنٹسٹ نے یہ جو ہے وہ فگر دیا ہے، تو اس 9 ارب سال کے بعد یہ سورج وجود میں آیا، اور یہ زمین جس پہ آج ہم بس رہے ہیں، اور آج جس زمین پر انسان، نباتات، حیوانات اور یہ تمام نظارے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ زمین اس واقعے کے 9 ارب سال کے بعد وجود میں آئی۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو ناظرین و سامعین، یہ بگ بینگ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ آپ کی اور میری کہانی کا پہلا صفحہ تھا۔ یہ بگ بینگ صرف سائنسدانوں کے تجربہ کرنے اور دریافت کرنے کے لیے یہ شے نہیں تھی، یہ بلکہ ثبوت تھا اس ذات اقدس کا کہ جس نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا تھا۔ میں سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے والوں کے لیے سب سے پہلے ان تمام دلائل کو پیش کر چکا ہوں اس پروگرام میں، اور ابھی میرے جذبات جو ہیں وہ اس بات کی اجازت مزید نہیں دے رہے، اور میں اپنے اس عقیدے کے مطابق اب اس بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ بگ بینگ یہ اظہار تھا اس خالق کی، اس خلق کرنے کی صفت کا، کہ جس وقت خالق نے یہ سوچا اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس حدیث قدسی کو ہم تک پہنچا دیا کہ کنتو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے خواہش ہوئی کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے کائنات کو خلق کیا۔ یہ بگ بینگ اس صفت خلق کا اظہار تھا، اور اس صفت کا مظہر
ہمیں مزید حدیث میں یہ بتاتا ہے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ تو یہ کائنات، یہ بگ بینگ، یہ صفت خلق کا اظہار اور یہ اس مظہر صفت کا آشکار ہونا، یہ تمام کی تمام دلیل تھیں کہ اب کائنات کا آغاز ہو چکا ہے، کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس خالق نے اپنی صفت خلق کا اظہار کیا، مظہر صفت کو وجود عطا کر کے، اور آج اس کائنات کو آج آپ پوری اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی مرضی سے اس زمین پر چلتے ہیں، اور اس رحمت للعالمین کے سائے میں آج ہم اپنی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ تو یہ تمام کا تمام یہ نقطۂ آغاز تھا اس کائنات کے سفر کا، اور اس کا ثبوت ہمیں آگے چل کر قرآن میں بھی ملتا ہے۔ قرآن میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، اور بائبل میں بھی اس جو اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اوپر توریت جو نازل ہوئی، ان تمام کتب الہی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بگ بینگ کے واقعے کا تذکرہ قرآن میں سورہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ، آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا، کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ یہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور پھر ہم نے انہیں الگ کیا اور ہر زندہ شے کو پانی سے وجود عطا کیا۔ اور بگ بینگ کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ فصلات میں ملتا ہے۔ قرآن مجید کا 41واں سورہ، آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس نے آسمان کی طرف رجوع کیا جب وہ دھواں تھا۔ بک آف جینیسس چیپٹر 1 ورس نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ۔ بائبل میں دوسرے مقام پر چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، He stretches out the heavens like a canopy and spreads them out like a tent to live in.